اگلا سوال عبد الرحمن صاحب کا ہے کہ قالین پر سجدے کا کیا جواز ہے؟ کیا قالین پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، قالین اور کوئی چٹائی یا صف وغیرہ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ انتہائی فضول اور انتہائی بے وقعت بات کی ہے اور یہ موقف بنا لیا ہے کہ صف یا چٹائی یا قالین وغیرہ پر سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ تو زمین پر ہوتا ہے۔ بھئی زمین تو اصل مٹی ہے، پھر فرش پر بھی نہیں ہوگا، فرش بھی توڑ کر آپ کو نیچے سے مٹی نکال کر پھر اس پر سجدہ کرنا ہوگا۔ کس طرح کی بیوقوفی والی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قالین وغیرہ پر سجدہ ہی جائز نہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مختلف چیزوں اور مختلف سطحوں پر سجدہ کرتے تھے، مٹی کے علاوہ بھی، یعنی ڈائریکٹ مٹی پر نہیں، زمین پر نہیں، بلکہ کئی اور چیزوں پر سجدہ کرنا ثابت ہے۔ یہ آپ صحیح بخاری میں 381 نمبر اگر حدیث پڑھیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو چٹائی پر نماز ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے، کوئی امتی کہے کہ نہیں ہوتی تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 1208 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، گرمی کی بہت شدت ہوتی تھی، زمین تپ رہی ہوتی تھی، تو فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، تو جب ہم میں سے کوئی زمین کی تپش کی وجہ سے ڈائریکٹ زمین پر اپنا ماتھا نہ ٹیک سکتا ہوتا تو پھر وہ اپنا کپڑا نیچے بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا۔ تو کپڑے پر، قالین پر، چٹائی پر سجدہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ آپ کی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قالین پر سجدہ کریں، آپ چٹائی پر سجدہ کریں، آپ کپڑے پر سجدہ کریں، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اہل علم نے، کہ آپ نے پگڑی وغیرہ باندھی ہو، اگر اس کی پگڑی کی جو یعنی کپڑا ہے وہ اگر آپ کے ماتھے پہ آتا ہے تو اس پر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ مٹی پر یا زمین پر سجدہ کرنا ہے۔